تمامی حضرات یہ جان لیں کہ انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کا چاند بہت جلد نظر آنے والا ہے، بہت جلد ہی نکلنے والا ہے۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا، جس کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وظیفہ ہوگا بسم اللہ شریف کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے عدد 786 ہیں، لیکن اس کی پاور کیا ہے، اس میں حروف کتنے ہیں، وظیفے کی فضیلت کیا ہے، اس کی بسم اللہ شریف کی فضیلت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان کرتا ہے بسم اللہ شریف کا وظیفہ، جو چاہے گا انشاءاللہ وہ حاصل ہوگا۔ پریشانی اگر ہے تو منٹوں میں غائب ہو جائے گی، بیماری کوئی ہے انشاءاللہ تعالی ہوا کی طرح اڑتی ہوئی نظر آئے گی، اگر قرضدار ہیں آپ انشاءاللہ تعالی قرضے سے نجات ملے گی، یا پھر کوئی اور لا علاج بیماری میں اگر آپ مبتلا ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد ڈیزائن ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رشید اختر روحانی علاج کرتا ہے جی، جس کا حالانکہ دشمن دوستو بہت پیچھے لگے رہتے ہیں میرے، کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے تعویذ کرنا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن دیکھیے یہ تو خیر بزرگوں کا قول ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے جس بندے کو ترقی دیتا ہوں، جس بندے کو عروج میں بخشتا ہوں، تو اس کے بہت زیادہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ فی الحال اللہ رب العزت کا کرم ہر انسان پر ہونا چاہیے، دشمن کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کچھ بھی کرے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے رب کا فضل و کرم ہے، جو لوگ مجھے چاہتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، اور تعویذات کی اجرت حالانکہ لینا جائز ہے، لیکن باخدا 1 روپیہ بھی حرام، کسی کا 1 روپیہ میں نہیں لیتا ہوں۔ سامان ہے، سامان دے دیجئے، آ کر کے لے جائیے، یا پھر پارسل سے منگوا لی، میں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کا فضل، روحانی علاج میں مکمل کرتا ہوں، کیسا بھی ہو الحمدللہ رب العالمین، چاہے جادوئی اثرات ہو، جادوئی بندش ہو، کوکھ کا قلعہ ہوا ہونا، اور گھر کے اندر برکت نہ ہونا، جادوئی اثرات سے اگر ایسا معاملات ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے واٹس ایپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا بسم اللہ شریف کے وظیفے کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی چاند نظر آ جائے، چاند نظر آنے کے بعد، عید کا چاند نظر آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ بسم اللہ شریف کا آپ وظیفہ ضرور کریے گا، 1 تاریخ سے لے کر کے اور 12 تاریخ تک، یعنی کہ جس دن تک قربانی ہوتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ٹھیک ہے، 12 دن تک ریگولر آپ کو کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ۔ اگر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کیا مل سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ آپ کو ملے گا، سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا اگر آپ کریں گے تو۔ آئیے انشاءاللہ تعالی میں بتاتا ہوں کہ بسم اللہ شریف میں سب سے پہلے تو 19 حروف ہیں۔ اب 19 اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی جو 19 جو حروف ہیں، اس کی یہ 19 حروف ہیں، آخرکار اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا چیز، یعنی کہ وظیفے کے علاوہ اس سے اور کیا چیز حاصل ہوگی، ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن وظیفہ کیسے کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا، طریقہ کیا ہے وہ مکمل آپ کو اب میں بتانے والا ہوں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لیکن چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لائک کریں نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی تو ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں گے، انشاءاللہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا، پلس دوسرا انسان اگر کسی پریشانی میں اگر مبتلا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب عید کا چاند نظر آئے تو ہم 12 تاریخ تک کریں، اس کے علاوہ بھی آپ ہمیشہ اس کو 40 دن تک کا وظیفہ جاری رکھیں، جس مقصد سے کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مقصد آپ کا پورا۔ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، ہر نماز کے بعد کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، وظیفہ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، بقرعید کا، عید الاضحیٰ کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، چاند نظر آ جائے، صبح کو 1 تاریخ ہو جائے گی، 1 تاریخ کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد میں بسم اللہ شریف کا وظیفہ جو ہے روزانہ 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 786 بار، یعنی کہ جو عدد ہیں بسم اللہ شریف کے، جو بسم اللہ شریف کے عدد ہیں 786، ان 786 کے برابر
ہم کو بسم اللہ شریف کا وظیفہ کرنا ہے. اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, بیچ میں 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ شریف آپ پڑھ لیں. اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ کوئی بھی کرتا ہے, اس طریقے سے اگر کوئی بھی انشاءاللہ تعالی کرے گا تو کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو, اللہ نے چاہا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی, ہر حاجت انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی. مکمل کریں اس کو, ٹھیک ہے. جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا ذخیرہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی چیز ہے یہ, اور اس کے مشتاقوں کے واسطے بہت بڑی یہ نعمت ہے. اس کا ورد یعنی کہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ یا پھر بسم اللہ شریف کا ورد تمام بلاؤں کے واسطے موجب خلاصی اور خدا کے واصلوں کے واسطے ایک چمکتا ہوا چراغ ہے. کون؟ بسم اللہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر بہشت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کو کم سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑی بات ہے یہ. چنانچہ حضرت عبداللہ, ایک حدیث شریف میں پیش کر رہا ہوں, چنانچہ یعنی کہ بسم اللہ شریف کی فضیلت سن لیں. وظیفہ تو ہے لیکن فضیلت پوری مکمل سننا, ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوزخ کے فرشتوں سے بچنا چاہتا ہے, جو کہ دوزخ کے فرشتے 19 ہیں, دوزخ کے فرشتے 19 ہیں اور بسم اللہ شریف کے جو حروف ہیں وہ بھی 19 ہیں. اگر کوئی دوزخ کے فرشتوں سے بچنا چاہتا ہے جو خاص عذاب کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ انسان زیادہ پڑھے, وہ فرشتے اس پر عذاب نہیں کریں گے. بسم اللہ شریف کے حروف بھی 19 بتائے گئے. کوئی بھی انسان ان فرشتوں سے جو اللہ نے دوزخ کے فرشتوں کو خاص عذاب کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے, 19 فرشتوں کو, اگر کوئی انسان ان فرشتوں کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے. اللہ رب العزت اس کو ان فرشتوں کے عذاب سے بچا لے گا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک اور روایت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھا جائے تو اس میں ضرور برکت ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے کہ میرا نام کسی بیمار پر یعنی کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھا جائے تو اس میں ضرور برکت ہو جائے گی, اگر بیمار ہے تو شفا ہو جائے گی اسے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو اور وہ زمین پر گر پڑا ہو, اس کو تعظیم کے لحاظ سے اگر کوئی اٹھا لے, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا اگر زمین پہ پڑا ہوا ہے, اس کو آپ اگر عزت و آبرو کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے, اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے. اگر اس کے ماں باپ عذاب میں ہوں تو عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بیٹا ہے اور آپ کا انتقال, یہ میرا انتقال ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت مجھ پہ عذاب کر رہا ہے اور میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا اٹھا کر اچھی جگہ, اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے, تو اللہ رب العزت میرے عذاب میں تخفیف یعنی کمی فرما دے گا. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو کوئی پڑھے, کوئی بھی پڑھے, جو کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھے جاتے ہیں 10,000 درجے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی تمام عمر میں کسی بھی شخص نے 1,00,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہو تو اللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا. اللہ رب العزت اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا. روایت ہے کہ حضور انور نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بعد انتقال خواب میں دیکھا. یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے آپ کی بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ انتقال کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا. سرکار نے فرمایا, آپ کے واسطے کیا بھیجوں جس سے کہ تمہاری روح خوش ہو. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھ کر بخش دیجئے, میری روح کو سکون مل جائے گا. فضیلت آپ سنیں, تعجب کریں گے, حیران ہو گئے. روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے. معلوم ہوا کہ ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا
اس کے حال پر اتنے میں حضرت جبریل امی تشریف لے آئے، کہا اور کہا یا رسول اللہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بخش دیجئے، ان مردوں پر سے عذاب کو ہٹا دیا جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کے لیے بخشا۔ اللہ رب العزت نے ہونے والے عذاب کو ختم فرما دیا۔ پھر حضور انور نے فرمایا، یعنی کہ مردے پر سے عذاب ہٹا لیا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حوریں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حوروں سے میرے آقا نے پوچھا تم کب تک رہو گی؟ تو حوروں نے جواب دیا کہ سور پھونکنے اور بہشت میں داخل ہونے تک ہم اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ کفایہ شعبی میں لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ پھر ایک اور کہ ایک شخص نے اپنے لڑکے کو وصیت کی مرنے سے پہلے، سن لینا یہ فضیلت ہے بسم اللہ شریف کی۔ ایک شخص نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ جب میں مروں تو بعد غسل میری پیشانی یعنی پیشانی ماتھا اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ کس نے؟ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا، وصیت کی، مرنے سے پہلے کہا کہ جب میں مروں غسل دینے کے بعد میں میری پیشانی پر اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ وہ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت کی، اس کے بیٹے نے بعد غسل یعنی غسل دینے کے بعد میں اس کی پیشانی پر اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ جب وہ شخص قبر میں رکھا گیا اور فرشتے عذاب کے وارد ہوئے آئے، جب اس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ اے بندے تو عذاب سے بے فکر ہو گیا، اے شخص تو عذاب سے بے فکر ہو گیا، برکت سے بسم اللہ کی برکت سے اس پر عذاب نہیں کیا گیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاور ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ فاسق و گنہگار تھا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وہ بھی بہت بڑا گنہگار تھا جو مرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بخشا گیا، اس لیے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی برکت سے گناہوں کی معافی چاہتا تھا۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بہت بسم اللہ کے بہت ہی ہزارہ فضائل و فوائد ہیں، جس کو میں تعریف کرنے سے میں قاصر ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ جتنا مجھ تک نالج بسم اللہ شریف کی، اتنی نالج اتنی جانکاری میں نے آپ کو دی، اتنی پاور اتنی فضیلت شاید کہ آپ کو کسی جگہ ملے۔ بسم اللہ شریف کی طاقت، بسم اللہ شریف کی فضیلت میں نے آپ کو بیان کی، اور اس کا جو وظیفہ ہے میں تو کہتا ہوں ریگولر اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا کامیابی ملے گی۔ جو چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ پریشانی کے لیے اگر آپ کرتے ہیں پریشانی ختم ہوگی، بیماری کے لیے آپ کرتے ہیں بیماری ہٹ جائے گی، قرضدار کے لیے کرتے ہیں قرضے کے لیے کرتے ہیں انشاءاللہ قرضے سے نجات ملے گی، لا علاج بیماری کے لیے کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو لا علاج بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر اور کوئی معاملات ہیں جادو اثر، انشاءاللہ تعالی ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، پلس انشاءاللہ گھر کے اندر جو برکتیں ختم ہو چکی ہیں انشاءاللہ گھر کے اندر برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا من یا آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہے انشاءاللہ تعالی ہر جگہ ہر موڑ پر قدم قدم پہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ بالکل مس مت کرنا، ہمیشہ کرتے رہا کرو اور ہمیشہ کرتے رہنا۔ انشاءاللہ رشید اختر کو یاد رکھو گے، تھوڑی سی دعا رشید اختر کے لیے بھی کر دیا کرو۔ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، بھانجا، جو آپ سمجھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں کرتا ہوں باخدا، کسی لالچ کے بغیر، کسی لالچ کے، کوئی لالچ نہیں، باخدا 1 روپیہ بھی حرام آپ کا کسی بھی طریقے سے، چاہے روحانی علاج ہو یا پھر ویسا کوئی بھی، صرف آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو اگر شیئر کر دیں گے انشاءاللہ میرا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ زندگی باخیر، اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔